اگر وسائل کم ہوں تو کیا ہم اولاد بڑھا سکتے ہیں؟ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ رزق کے خوف سے نسل روکنا گناہ ہے، چاہے کسی کے اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اس معاملے میں اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے۔ سوال یہ کہ اللہ نے تو اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، توکل کے ساتھ اسباب بھی ضروری ہیں۔ اگر کسی کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں تو زمینی حقیقت تو یہی ہے کہ نسل نہ بڑھائی جائے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں معاذ علی صاحب، آپ کا بڑا خاندانی سوال ہے اور اس کا خاندانی جواب میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا ہے، مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ آپ سرچ کریں گے، اس کا بہترین جواب موجود ہے۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو اسباب کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو تو نہیں روکنا آپ نے، ہاں اولاد پیدا ہوگی تو پھر اس کے رزق کی فکر بھی کرنی ہے۔ یہ کہنا کہ میرے پاس تو اپنے کھانے کی روٹی نہیں ہے تو بچے کی کہاں سے آئے گی؟ تو صحابہ کرام کے ساتھ یہ مسائل تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم اولاد کو کیسے پالیں گے؟ تو قرآن نے ان کو منع کیا اس عمل سے، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ان کو بھی دیں گے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تبھی تو اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے۔ اب آپ نے کہا نا زمینی حقیقت کو دیکھنا ہے، تو زمینی حقیقت اگر کافر کا چشمہ لگا کے دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آئے گی، ایمان کا چشمہ لگا کے جب گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں گے تو کچھ اور حقیقت نظر آئے گی۔ کافر جب آنکھوں پہ چشمہ لگا کے زمینی حقیقت دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بھوک، افلاس اور قحط اور پیسے نہیں ہیں، میں نہیں کھا سکتا تو اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ مسلمان جب چشمہ لگاتا ہے نا، اس سے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتا ہے تو مسلمان کہتا ہے یار بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے۔ پھر بھی اگر اللہ نے کسی کو غریب رکھا ہوا ہے تو اللہ کی منشا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کے ایک بھی بچہ بھی نہ ہو اور اللہ آپ سے نوالا چھین لے، اس کی مرضی، اور آپ کے درجنوں بچے ہوں اللہ آپ کو پھر بھی روٹی دیتا رہے، یہ اس کی مرضی۔ تو اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے رزق کی تنگی کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اولاد ہونے سے آپ کا رزق بڑھے گا۔ تو مسلمان شرعی حدود کے اندر رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بیس پر کہ بچہ کھائے گا کہاں سے، اس بیس پر نسل روکنے سے اللہ نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ کائنات بنی انسانوں کے لیے، تو انسان تو اس میں پیدا ہوں گے، باقی چیزوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو مقصود کائنات ہے اس کی لگام اللہ کے ہاتھ میں، وہ انسان خود اپنے اوپر ایسے تصرفات نہیں کر سکتا کہ اتنی آبادی میں نے کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی، یہ پھر گناہ کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز۔ تو اس لیے کھانے کو روٹی ہو نہ ہو، کافر لوگ تو ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا، ابے ان کو دیکھو مولویوں کو پیسے ہیں نہیں اور یہ بچے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو کم بختو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا میں جو آبادی ہے نا، پہلے نہیں تھی، لیکن خدا کی قسم آج 6 ارب کی آبادی جس طرح سے کھا پی رہی ہے، آج سے 100 سال پہلے آبادی کو ایسی روزی میسر نہیں تھی، اتنا اچھا نہیں کھاتی تھی جیسے آج کھا رہی ہے۔ جتنی آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کے بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو جو ہمیں ہمارے رب نے بتایا نا کہ میرے ذمہ روزی ہے، تو ہمارے رب نے صرف وعدہ نہیں کیا، وہ دکھایا بھی ہے ہمیں۔ ہم اس گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے کے انسانوں کو اٹھا کے دیکھیں آپ، آبادی کم تھی مگر اس سطح کی روزی نہیں تھی جو آج مل رہی ہے انسانوں کو۔ پہلے غربت کا ریشو دنیا میں زیادہ تھا، اب یہ ریشو کم ہوا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے سائنسدان کہہ رہے ہیں۔ تو مسلمان کبھی بھی اس بیس پہ نسل نہیں روکتا، خوش رہتا ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جب بچہ جب آتا ہے تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے، زمینی حقیقت کیا کہتی ہے کہ صرف پیٹ لے کر آتا ہے یا 2 ہاتھ 2 پاؤں بھی لے کر آتا ہے، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں بھی لاتا ہے؟ تو گراؤنڈ ریئلٹی کہتی ہے بچہ کھاتا اتنا نہیں ہے جتنا کماتا ہے، کھائے گا تو تھوڑے دن بلوغت تک ماں باپ پر بوجھ بنے گا، اس کے بعد تو وہ کھلانے کی اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے ساری زندگی۔ ہم نے دیکھا ہے غریب لوگ تھے، 10-12 بچے ہو گئے تو جیسے جیسے بیٹے جوان ہوتے چلے گئے، کمانا شروع کیا انہوں نے، اور گھر میں کروڑوں روپے آنا شروع ہو گئے، ان کے کاروبار ملک سے باہر جو ہے نا وہ پھیل گئے کاروبار۔ تو وہ بچے کماتے بھی تو ہیں، صرف کھاتے تھوڑی ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ان کے کھانے کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لائے ہیں کمانے کے لیے، تو کمانے کی طاقت ان میں کھانے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ فضول قسم کے جو نعرے ہیں نا فیملی پلاننگ والوں سے، اس سے آپ کافروں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو متاثر ہونے دیں۔ ہماری نظر میں یہ 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان نعروں کی۔ ہماری نظر میں تو جس کے اولاد زیادہ ہو وہ خوشحال بھی ہے، اس کے چہرے پہ رونق بھی ہوگی، اس کی زندگیوں میں بہاریں بھی ہوں گی، اس کا خاندان بھی بڑا ہوگا، اور اس کے گھر میں کمانے والے بھی زیادہ ہوں گے، اسے بیٹیوں کی خوشیاں بھی ملیں گی، بیٹوں کی بھی، بہوؤں کی بھی، دامادوں کی بھی، پوتوں کی بھی، نواسوں کی بھی۔ اور جن کی نسلیں کم ہوتی ہیں، دیکھ لو ان کافروں کا حال جا کے، بڑھاپے میں کتوں سے دل بہلاتے ہیں ان کے، کیونکہ نسل ہی نہیں ہوتی بیچاروں کی۔
ساری زندگی نسل روکنے میں لگی ہوتی ہے ان کی، ان کتوں سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں اور نوٹوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان.